معزز سامعین کرام، حالات حاضرہ کے پیش نظر گزشتہ خطبہ جمعہ میں ماب لنچنگ، تاریخ، اسباب اور علاج کے عنوان پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھی تھی۔ یعنی یہ جو لوگوں کی ایک بھیڑ ایک نہت سے افراد کو پکڑ کر کے اس کے اوپر تشدد کرتے ہیں اور کبھی کبھی جان لے لیتے ہیں، جسے ماب لنچنگ کہا جاتا ہے، اس کی تاریخ یعنی کب سے ہے اور اس کے اسباب کیا کیا ہیں، کیا ہو سکتے ہیں، ان دونوں عنوانوں کے تحت کچھ باتیں میں نے رکھی تھیں۔ اور تیسرا جو حصہ ہے عنوان کا، علاج، اس کے تعلق سے انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تمہیدی طور پر یہ بات عرض کر دوں کہ اس کا حل اور علاج بنیادی طور پر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جس مقصد کے لیے اس روئے زمین پر برپا کیا ہے، ہم اپنی وہ ذمہ داری ادا کریں، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں، یعنی اللہ کے دین کی دعوت لوگوں تک بے کم و کاٹ پہنچائیں، جہاں جیسا موقع ہو، جس سے جو بھی ہو سکے اپنی استطاعت اور اپنے ماحول کے حساب سے اسلام کے طرف دعوت دیں، اسلام کے تعلق سے لوگوں کو یہ بتلائیں کہ اسلام خیر خواہی کا مذہب ہے، جو سب کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا حکم دیتا ہے اور ساری انسانیت کو ضلالت کے جہنم کے گڑھے سے نکال کر جنت کی طرف لے جانے کا کام کرتا ہے۔ لوگوں کو کی غلط فہمیوں کو دور کریں کہ اسلام کے اندر مذہبی تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کہ زبردستی کسی کو کلمہ پڑھایا جائے، یہ اسلام کی بالکل تعلیم نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی اپنے دل سے کلمہ نہ پڑھ کر کسی لالچ میں زبردستی یا کسی وجہ سے کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا دین مقبول بھی نہیں ہوگا، جب تک کہ وہ دل سے اللہ رب العالمین کے لیے اسلام قبول نہیں کرے گا۔ صاف طور پر اسلام کی تعلیم ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو لوگوں کے اندر غلط فہمیاں دور کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سے جو اسلام قبول نہ کرے، جنہیں ہم کافر کہتے ہیں یا غیر مسلم کہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اسلام ان کے ساتھ کیسا ویوہار رکھنے کا حکم دیتا ہے، اس تعلق سے بھی لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کہ قرآن کریم صاف طور پر بتلاتا ہے کہ جو لوگ آپ سے دین کے لیے لڑتے نہیں ہیں، آپ کو آپ کے گھروں سے جنہوں نے نہیں نکالا ہے، اسلام آپ کو ان کے ساتھ بھلائی کرنے سے، ان کے ساتھ انصاف اور احسان کرنے سے منع نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں کو، انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جیسا کہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ تو یہ دین اسلام کی طرف دعوت دینا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا جو ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، یہ جب ہم ادا کریں گے تبھی ہم بھی امن و امان سے رہیں گے اور پورا معاشرہ بھی امن و امان سے رہے گا۔ ورنہ آپ نے بارہا سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معاشرے کو ایک کشتی سے تشبیہ دی ہے کہ جس کے دو حصے ہیں، اوپر نیچے، کچھ لوگ نچلے حصے میں رہتے ہیں، کچھ اوپر کے حصے میں رہتے ہیں۔ اگر نچلے لوگ اپنے حصے میں سوراخ کرنا شروع کر دیں تاکہ وہاں سے پانی لیں اور اوپر والے ان کا ہاتھ جا کر نہ روکیں، ان کو نہ منع کریں، تو صرف یہی نہیں کہ وہ خود ڈوبیں گے بلکہ آپ کو بھی ڈبو دیں گے۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ پوری کشتی محفوظ رہے، پورا معاشرہ محفوظ رہے، تو ان کو اس غلط کام سے روکنا پڑے گا۔ اور بھی اس کے دلائل ہیں کہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ بہت ہی معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر امن و امان باقی رہے۔ دوسری چیز یہ
علاج کے طور پر کہ ماب لنچنگ آپ کے ساتھ پیش نہ آئے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو جو یہ نعمتیں امن عطا فرمائی ہے، اس پر آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ اس کا شکر زبانی طور پر بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اور اس کا اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق اس امن و امان کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کسی بھی نعمت پر اگر آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید بڑھائے گا اس نعمت میں، یعنی جو امن و امان آپ کو حاصل ہے اس امن و امان میں اللہ رب العالمین اور برکت دے گا، اور آپ امن و امان کے ساتھ رہیں گے۔ اور امن و امان اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم کے اندر بار بار کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر اس کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے اس انداز میں بتلایا ہے۔ ترمذی کی حدیث نمبر 2346 آپ پڑھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر میں امن و امان کے ساتھ صبح کر لے اور اپنے جسم کے اندر صحت مند ہو، عافیت کے ساتھ ہو، اور اس کے پاس اس دن کی خوراک، اس دن کی روزی اس کے پاس موجود ہو، تو گویا کہ تمام دنیا کی تمام نعمتیں اس کے پاس سمٹ کر آ گئی۔ یعنی آج کا دن ہم نے اس حال میں اپنے گھر میں گزارا ہے، ہم نے صبح اس حال میں کی ہے کہ ہمارے گھر میں امن و امان ہے، کوئی خطرہ، کوئی خوف نہیں، اور الحمدللہ امن و امان کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت۔ ہم اپنے جسم میں عافیت کے ساتھ، کوئی بیماری نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت۔ آج کے دن کی خوراک ہمارے پاس، ہمارے گھر میں بیلنس ہے، ہم کھانے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت۔ یہ تین نعمتیں اگر آج کے دن آپ کے پاس موجود ہیں تو آج آپ دنیا کے سب سے زیادہ خوشحال انسان، دنیا کی تمام نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازتا ہے، لیکن ہم شکر کتنا ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، سورہ ابراہیم کا آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا اور دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں الحمدللہ کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، ہم میں سے کسی نے ابھی تک ان حالات کا سامنا نہیں کیا جن کے ساتھ موب لنچنگ ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس امن و امان کی نعمت پر اللہ کے شکر گزار بنیں۔ علاج کے طور پر تیسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اللہ رب العالمین سے اس سلسلے میں دعائیں بھی کرتے رہے۔ دعا یہ مومن کا بڑا ہی کارگر ہتھیار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعا کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ آپ کی زندگی کا مقصد جو عبادت ہے اللہ کی، اس عبادت کا پورا مغز، پورا اصل ہی دعا ہے۔ تو ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ جب گھر جائے تبھی دعا کریں، ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اللہ رب العالمین سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے۔ دیکھیں سورہ بقرہ کی آخری آیت جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو آخری دو آیتوں کو روز پڑھنے کی ترغیب دی ہے کہ روز اگر ہم سونے سے پہلے ان دونوں آیتوں کو پڑھ لیتے ہیں تو ہماری پوری رات کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ آمن الرسول سے لے کر کے فصل القومی کافرین تک، اس کے آخر میں جو دعا سکھلائی گئی ہے، اگر آپ اس دعا کے معنی پر غور کریں گے تو ایسا لگے گا کہ جن حالات سے ہم دوچار ہیں، ہمارے آس پاس میں جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات کے لیے دعا کتنی مفید ہے۔ ایسا لگتا ہے انہی کے لیے یہ دعا اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو سکھائی۔ دعا کے الفاظ ہیں ربنا لا تحملنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو۔
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا، اور ہم سے درگزر فرما، ہمیں معاف فرما اور ہمیں بخش دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا مددگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو اس کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کریں اور روزانہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے رہیں۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار پڑھتے تھے اور ہمیں آپ کو پڑھنے کی ترغیب دی ہے اور سکھلایا ہے۔ ان میں سب سے بہترین چیز جو اللہ رب العالمین سے مانگ سکتے ہیں وہ یہ ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے عفو اور عافیت مانگتا ہوں کہ تو ہم سے درگزر فرما، ہمیں معاف فرما اور ہمیں عافیت عطا فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور بھی بہت سارے اذکار ہیں، لیکن کتنی جامع دعا ہے، کتنی بہترین دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سے اگر ہم روزانہ صبح میں عافیت مانگ لیا کریں تو اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی مصیبتوں سے ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک دعا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، کسی جگہ پر آپ ٹھہرے ہیں اور وہاں اترنے کے بعد آپ نے 3 بار ایک دعا پڑھ لی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو جب تک آپ وہاں ہیں آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو اس طرح کی دعاؤں کا ہم اہتمام کریں تاکہ ہم ایسے شر سے، ایسے فتنوں سے محفوظ رہیں۔ یہ تو رہی بچاؤ کے لیے تمہیدی طور پر کچھ چیزیں جو میں نے ذکر کی۔ اس کے بعد اگر کبھی ہم ایسے ماحول میں گھر جائیں، اللہ نہ کرے کبھی کسی کی موب لنچنگ ہونے لگے، تو ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس کا علاج کیا ہونا چاہیے، کون سے اسباب اختیار کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں دیکھیں، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ برائی کو بھلائی سے دفاع کرو، برائی کو بھلائی سے ٹالو، اور اسلام عافیت کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام جو ہے بچاؤ کی تعلیم دیتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے ٹکراؤ سے بچیں۔ تو سب سے پہلے ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم پیار محبت سے بات چیت کر کے، سمجھا کر کے انہیں ساری چیزیں دین کی، دنیا کی اور ماحول کی، حالات کی ساری اونچ نیچ سمجھا کر کے جہاں تک ہو سکے ٹالنے کی کوشش کریں کہ ہم بھی عافیت میں رہیں، سامنے والے بھی عافیت میں رہیں، نہ ہمیں کوئی نقصان پہنچے نہ انہیں کوئی نقصان پہنچے۔ اس لیے پیار محبت سے سمجھانا ممکن ہو تو کریں۔ انسان کن حالات میں گھرا ہے، کیسی سچویشن ہے، وہ بہتر اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہاں میں کیا بات کر سکتا ہوں، کیسی بات کر سکتا ہوں۔ اپنی اپنی معلومات کے حد تک آدمی بات کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن، ایک مسلم کی ہی پہچان بتلائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ حج کے لیے تشریف لائے ہیں اور آپ نے عام اعلان کروایا ہے، بہت بڑا مجمع آپ کے ساتھ حج کرنے آیا ہے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں کے مجمع کو خطاب کر رہے ہیں، دین کی بنیادی باتیں وہاں بتلا رہے ہیں، گویا کہ آخری وصیتیں چل رہی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے بڑے مجمع سے مختلف مقامات پر خطاب کر رہے ہیں، کہیں عرفات کے میدان میں، کہیں منا کے میدان میں۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ ایسے ہی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، اس وقت موجود صحابہ کرام کو، صاحب ایمان لوگوں کو اپنے کردار کے تعلق سے آگاہی دی۔ کیا بتلایا آپ نے کہا، الا اخبرکم بالمؤمن، اے لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ مومن کون ہے؟
मोमिन कौन है? देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मोमिन का किरदार बतला रहे हैं, मोमिन की सिफात, उसकी पहचान बतला रहे हैं कि मोमिन कैसा होना चाहिए, मोमिन कैसा होता है। आपने फरमाया अल मुमिनु मन अमीनहु अन्नासु अला अमवालिहिम व अनफुसिहिम, मोमिन वो है कि जिससे सारे लोग अपनी जान और अपने माल के बारे में अमन में हो। जिस शख्स से उस दूसरे तमाम लोगों की जान और माल महफूज हो, मामून हो, अमन व अमान में हो, ऐसा शख्स मोमिन है। आपने यहां सिर्फ मुस्लिम को खास नहीं किया बल्कि अन्नास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि तमाम लोगों को आपने उसमें शामिल किया कि सारी इंसानियत के जान और माल की जो हिफाजत की गारंटी दे, जमानत दे, वो मोमिन है। और फिर उसके बाद आपने फरमाया कि मुस्लिम कौन है? आपने फरमाया कि अल मुस्लिम मन सलिम अन्नास मिन लिसानी व यदिही, मुस्लिम वो है जिसकी जुबान और उसके हाथ से दूसरे तमाम लोग महफूज रहें। मन सलिम अन्नास आपने यहां कहा है, हालांकि एक रवायत के अंदर, सही मुस्लिम के हदीस के अंदर अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही का लफ्ज़ भी है कि मुसलमान वो है जिसके जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, यानी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को अपने हाथ, अपनी जुबान से कोई नुकसान ना पहुंचाए, तकलीफ ना पहुंचाए। लेकिन मुस्लिम अहमद की इस रवायत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मुस्लिम को खास नहीं किया बल्कि अन्नास को इस्तेमाल किया। अल मुस्लिम मन सलिम अन्नास मिन लिसानिही व यदिही, मुस्लिम वो है कि जिसके हाथ, उसकी जुबान से तमाम लोग महफूज रहे। तो मुसलमान ऐसे मौके पर यह किरदार अदा करे कि मेरे जरिए किसी को नुकसान न पहुंचे। लेकिन अगर ये सारी चीजें फेल हो जाए, सामने वाला फसाद पर उतरा हुआ हो, सामने वाले ने ना समझने की कसम खा रखी हो कि नहीं हमें कोई बात नहीं सुननी है, कोई बात नहीं समझनी है, बस आपके साथ तशद्दुद पर आमादा हो, तो ऐसे मौके पर इस्लाम आपको क्या तालीम देता है? ऐसे मौके पर आपके लिए दो रास्ते हैं, एक अजीमत का रास्ता है और एक रुखसत का रास्ता है। अजीमत का रास्ता यह है कि आप हालात का सामना करें, आप बुज़दिली ना दिखाएं, आप अपने दीन पर डटे रहें, जो भी हालात हो, जिस तरह से निपट सकते हैं आप निपटें। और दूसरा रुखसत का रास्ता है, इंशाअल्लाह इसकी थोड़ी तफसील मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अजीमत का रास्ता यह है कि आप अपनी तरफ से दिफा कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। ये हक आपको कुरान भी देता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी आपको यह हक देती हैं, और हमारे मुल्क का दस्तूर और कानून भी आपको यह हक देता है कि अगर कहीं आप घिर जाएं लोगों की भीड़ में, लोग आपके साथ तशद्दुद कर रहे हों, तो आप अपने बचाव में अपना डिफेंस, अपना दिफा कर सकते हैं। यह हक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर दिया है कि ऐसे मौके पर आपको हक हासिल है कि अगर कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो आप भी बराबर नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने बचाव के लिए आप मुकाबला कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास जो भी चीजें हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ नहीं, आप अपने कमर में बेल्ट बांधे हुए हैं, आप निकाल करके उसको आप मुकाबला कर सकते हैं। एहतियात के तौर पर अगर आप अपने साथ में ऐसी कोई चीज रखते हैं तो आप कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर फरमाया है वल्लज़ीना इज़ा असाबहुमुल बग़यु हुम यंतसिरून, मोमिनीन के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात बतलाई। उनमें से एक सिफत यह है कि मोमिनीन के साथ जब जुल्म होता है, जब उन पर कोई जुल्म करता है तो वो बदला लेते हैं। इज़ा असाबहुमुल बग़यु हुम यंतसिरून, कि अगर कोई उनके ऊपर जुल्म करे तो बदला ले सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने आगे फरमाया वजज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुम मिस्लुहा, बुराई का बदला उसी के मिस्ल, जज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुम मिस्लुहा, बुराई का बदला यह है कि आप उसी के मिस्ल उसके साथ बुराई कर सकते हैं। जितना उसने आपको गाली दी आप उतना दे सकते हैं, जितना उसने आपको मारा आप उतना मार सकते हैं, जिस तरह से आपके साथ तशद्दुद कर रहा है आप भी बराबर डिफेंस कर सकते हैं। फरमाया ये तो हक दिया है इस्लाम ने, कुरान करीम ने यह हक दिया है कि आपको यह हक हासिल है कि आप अपना बदला ले सकते हैं।
لیکن بہتر کیا ہے؟ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کر دیا، صلح کر لیا، تو فاجرہ علی اللہ، تو اللہ رب العالمین کیا اس کا اجر پکا ہو گیا۔ انہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور فرمایا وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، جس آدمی کے ساتھ ظلم کیا ہو وہ اپنا بدلہ لے ظلم ہونے کے بعد، تو اس کے اوپر الزام دینے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر کوئی الزام نہیں آ سکتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ اس کے ساتھ ظلم کیا گیا تو اس نے بدلہ لیا ہے۔ آگے فرمایا کہ الزام کس کے اوپر جائے گا؟ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم، الزام ان لوگوں کے اوپر ہے، مجرم وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ناحق لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، الذین یظلمون علی الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ناحق زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، جو اسی بھیڑ کی شکل میں آ کر کے نہتے انسان کو ستاتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، وہ لوگ ظالم ہیں، ناحق زمین میں فساد وہ لوگ پھیلا رہے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 39 سے 42 تک آپ پڑھیں گے، اللہ رب العالمین تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ اگر آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو آپ بدلہ لے سکتے ہیں۔ ابو داؤد کی ایک روایت، اور بھی حدیث کی کتابوں کے اندر روایت موجود ہے، ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 4712 نمبر کی حدیث ہے، جس کے اندر سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، کہ جو آدمی اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے تو وہ شہید ہے۔ یعنی اگر کوئی آپ کے مال پر، آپ کی جائیداد پر ناحق قبضہ کرنا چاہے، آپ اس کو لینا چاہے، چھیننا چاہے، تو آپ اس سے لڑ سکتے ہیں، آپ دفاع کر سکتے ہیں، اور ایسے وقت میں اگر وہ آپ کو قتل بھی کر دیتا ہے تو آپ کو شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ ایسے آگے فرمایا ومن قتل دون نفسہ فہو شہید، جو اپنے جان کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ ناحق کسی نے آپ کے اوپر بھیڑ کی شکل میں آ کر کے حملہ کر دیا، آپ کو جان سے مارنے کا ارادہ کر لیا، تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اس سے لڑیں، آپ اپنا دفاع کریں، اور اگر اس راستے میں آپ اس کو قتل کر دیتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وہ اگر آپ کو قتل کر دیتا ہے تو آپ شہادت کی موت پائیں گے۔ اس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ومن قتل دون عرضہ فہو شہید، جو آدمی اپنے عزت کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کی بہن بیٹیاں ہیں، کوئی ان کی عزت پر ڈاکہ ڈالے، کوئی ان کی عزت پر ہاتھ ڈالے، تو بھی آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اس کا دفاع کریں، آپ اس کو روکیں، آپ اس سے لڑیں۔ اگر ایسی صورت میں بھی آپ اگر قتل کر دیے جاتے ہیں تو آپ کو شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے گویا کہ اپنے جان کی، اپنے مال کی اور اپنے عزت کی حفاظت کرنے کی ہم اور آپ کو رخصت دی ہے، اجازت دی ہے۔ ایسے فرمایا من قتل دون دین فہو شہید، جو اپنے دین کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ یہ تو قرآن کی اور حدیث کی باتیں ہیں۔ ہمارے اس ملک کا دستور بھی IPC سیکشن نمبر 96 سے 106 تک آپ پڑھیں، اس کے اندر آپ کو یہ حق دیا گیا ہے کہ آپ اپنا سیلف ڈیفینس کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے تو آپ برابر تکلیف اس کو پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم کی آیت ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، ویسے ہی اسلام، یہ ہندوستان کا قانون بھی آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو جتنی تکلیف پہنچائی گئی ہے آپ اتنی تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ تو تینوں صورتوں میں آپ کو اجازت، آپ کو رخصت ہے کہ آپ اپنا دفاع نفس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اس راستے میں دوسری چیز ہے رخصت، کہ آپ اپنی جان کو بچانے کے لیے ان کی باتیں مان لیں، وہ جو چاہتے ہیں، کہلوانا چاہتے ہیں، جو کروانا چاہتے ہیں، آپ ان کی باتیں مان لیں، لیکن ایسے موقع پر اپنے دین پر ڈٹے رہنا، عزیمت اختیار کرنا، صبر کا مظاہرہ کرنا، یہ بہتر ہے۔ علماء نے کہا، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے جن کی تفسیر ابن کثیر ہے، وہ کہتے ہیں کہ عزیمت کا راستہ اختیار کرنا یہ بہتر راستہ ہے،
کہ آدمی کو اپنے دین پر ڈٹے رہنا چاہیے چاہے اس کی موت آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو آگاہ کرتے فرمایا ہے کہ آپ کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ دین اسلام پر چل رہے ہیں تو آپ سے پہلے کے لوگ بھی اس راستے میں تکلیف برداشت کیے ہیں، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ کیسے برداشت کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا حل، اس کا علاج بھی بتلایا ہے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 156 میں آپ پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعہ، بھوک کے ذریعہ، تمہارے جان و مال میں کمی کر کے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کو، ڈٹے رہنے والوں کو، استقامت کیا کرنے والوں کو کبھی سنا دیجیے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ انہیں جب بھی کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کے پاس لوٹ کر ہمیں جانا ہے، اور اس کا سامنا کرتے ہیں، اس پر ڈٹے رہتے ہیں، اپنے دین سے بدرستگی اختیار نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی گئی اور فرمایا گیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المہتدون، اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں اور جو ہدایت یافتہ ہے۔ ایسے سورہ بقرہ کے ہی اندر 214 نمبر کی آیت میں اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر ابھی ویسے حالات نہیں آئے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر حالات آئے۔ آپ اپنے سے پہلوں کے حالات پڑھیں، کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر فرعون نے ظلم کیا۔ سارے واقعات ہم پڑھتے سنتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی دیگر قوموں کے واقعات ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے انہیں ستایا گیا، کس طرح سے ظلم کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے کے لوگوں پر آئے تھے۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، انہیں برابر تکلیفیں اور پریشانیاں ان کے اوپر آتی رہی، مصیبتیں اور پریشانیاں ان کے اوپر آتی رہی۔ وزلزلوا، اور وہ جھنجھوڑ دیے گئے۔ حتی یقول الرسول والذین معه والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور ان کے اوپر ایمان لانے والے مومنین یہ پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ رہو اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو یہ آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا، ایسے موقع پر صبر کا راستہ، عزیمت کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ لیکن رخصت کا راستہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، ایسے موقع پر ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، ہر انسان کی کیپیسٹی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، ہر انسان دفاع نہیں کر سکتا ہے، تو ایسے کہ اللہ رب العالمین نے رخصت بھی دی کہ اگر آپ کو پکڑ کر کے کوئی شرکیہ کفریہ کلمے کہلوا رہے ہیں، نعرے لگوا رہے ہیں اور انسان مجبوراً کہہ دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں جاتا ہے، اس کا ایمان باقی رہتا ہے اگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 106 کے اللہ نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، کہ جو اپنے ایمان کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے، الا من اکرہ، سوائے ان کے جنہیں مجبور کر دیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور ان کا دل ایمان پر مطمئن ہے، یعنی مجبوراً انہیں اللہ کے ساتھ کفر کروایا جا رہا ہے لیکن وہ اپنے ایمان پر ان کا دل مطمئن ہے، تو ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں ولکن من شرح بالکفر، جو کھلم کھلا اپنے شرح صدر کے ساتھ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، دنیا کی کسی ڈر کی وجہ سے یا کسی لالچ کی وجہ سے، کسی مفاد کی وجہ سے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رب العالمین کا غضب ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو مکہ کے اندر ان کے ساتھ پیش آیا تھا بڑا ہی واضح کر دینے والا ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چہیتے صحابی ہیں جن کا پورا گھرانہ مکہ کے اندر ایمان لایا اور پورے گھرانے کو بہت تشدد کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان کی ماں سمیہ کو ابو جہل نے برچھی مار کر ان کے شرمگاہ میں برچھی مار کے ہلاک کیا، ان کے والد یاسر کو بھی ہلاک کیے، دونوں ان کے گھر والے
اللہ کے راستے میں شہید ہو کر گئے. عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی بڑا تشدد کیا گیا. یہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. صحیح بخاری کے اندر ان کا واقعہ، مستدرک حاکم کے اندر ان کا واقعہ موجود ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا اللہ کے رسول آج بڑا غضب ہو گیا میرے ساتھ. کہا کیا ہوا؟ کہا مشرکین نے مجھے جگہ گھیر لیا، پکڑ لیا، یعنی گویا کہ ان کے ساتھ موب لنچنگ ہوئی. کہا مجھے پکڑ لیا اور مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ میں نے آپ کے بارے میں ناپسندیدہ کلمات نہیں کہہ دیے. یعنی آپ کے بارے میں میری زبان سے برا بھلا نکلوایا گیا. زبردستی مجھے پکڑ کر کے کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہو، اور میں اس وقت تک انہوں نے نہیں چھوڑا جب تک کہ میں نے کہہ نہیں دیا. اور ان کے اپنے بتوں کے بارے میں، ان کے معبودوں کے بارے میں جب تک میں نے اچھے کلمات نہیں کہے، جیسے آج لوگ پڑھ کے نعرے لگواتے ہیں، تو جب تک ان کے بتوں کے بارے میں نے اچھے کلمات نہیں کہے، ان کی تعریف نہیں کی، تب تک مجھے لوگوں نے نہیں چھوڑا. یعنی مجھے گویا کہ کفریہ کلمہ کہلوایا گیا. تو اللہ نے پوچھا کہ عمار اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل ایمان پر مطمئن ہے. کہا پھر کوئی بات نہیں، اگر پھر سے تمہیں پکڑیں گے، پھر سے کہلوائیں گے، تو پھر سے کہہ دینا. ایمان تو دل کے اندر ہوتا ہے. دین میں کوئی مذہبی تشدد کی گنجائش ہے ہی نہیں ہے. کوئی کسی کے دل کو کوئی تبدیل کر ہی نہیں سکتا ہے. اگر آپ کا دل ایمان پر مطمئن ہے، کوئی زبردستی اگر پکڑ کر کے آپ سے کچھ کہلوائے تو اس سے آپ کے ایمان پر کوئی آنچ نہیں آئے گی انشاءاللہ. یہ رخصت کا راستہ ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے. لیکن اس کے تعلق سے علماء نے صرف تشریحات کی ہے کہ یہ ایسے ہی نہیں بس کوئی بھی کہے کہ کون ہے تمہیں تھپڑ ماروں گا اور آپ کہہ دیے، بلکہ یہ انتہائی سنگین حالات میں اس راستے کو آپ کو اختیار کرنا ہے. جب آپ کی جان پر بن پڑی ہو کہ اب نہیں کہیں گے تو یا تو قتل کر دیں گے یا ایسی سزا دیں گے کہ جو مجھے برداشت سے باہر ہے، تو اس موقع پر آپ کو رخصت کہ آپ ایسے کلمے کہہ سکتے ہیں. کہنے والا بھی ایسا ہو جو جس کے بارے میں ظن غالب ہو کہ یہ آدمی جو کہتا ہے وہ کر سکتا ہے. اگر اس نے دھمکی دی ہے کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا ورنہ آپ یہ کلمہ کہیں، تب آپ کہیں گے. آپ کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ہو، کسی کی مدد کے لیے پکارنے کا کوئی راستہ نہ ہو، تو ایسے سنگین حالات میں آپ کہہ سکتے ہیں. ورنہ ایسے ہی نہیں کہ ہر کوئی ایرو غیرو آئے پکڑے آپ سے کہے اور آپ کلمے کفر کہہ دیں. آپ سے کوئی 10-20 روپے چھیننے لگے، 1000 روپے چھیننے لگے، کہے کہ کون ہے تو پھر آپ کا پیسہ نہیں دوں گا اور آپ پیسے کے لیے کہہ دیں. یہ ہر حالات میں یہ رخصت نہیں ہے. انتہائی سنگین حالات میں رخصت پر عمل کرنے کی اجازت ہے. یہ چند باتیں تھیں جو ماب لنچنگ کے علاج کے تعلق سے یا اس سے بچنے کے اسباب کے تعلق سے میں نے بتلائے. کچھ مشورے ہیں مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ان مشوروں کے طور پر بھی انہیں یاددہانی طور پر یہ کہے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہیں اور آپ احتیاط کریں. احتیاطی تدابیر یہ ہیں کہ آپ اکیلے سفر نہ کریں. دور دراز کا سفر ہو تو اکیلے نہ کریں تاکہ آپ محفوظ رہیں، ساتھ میں آپ سفر کیا کریں. اسی طرح سے کوئی ایسی چیز جو قابل اعتراض ہو، کھلی ہوئی چیز لے کر کے سفر نہ کریں. جیسا کہ آپ نے دیکھا ابھی ایک بزرگ کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ ناسک سے سفر کرتے ہوئے ٹرین میں، تو سفر کے دوران میں کوئی ایسی مشتبہ چیز جو قابل اعتراض ہو، کھلی ہوئی شکل میں لے کر سفر نہ کریں. راستے میں، ٹرین میں یا کسی جگہ پر بلا ضرورت لوگوں سے مذہبی بحث نہ کریں کہ لوگ جذبات میں آ جائیں اور کوئی فساد بھاؤ اٹھے. اسی طرح سے خطرہ اگر محسوس ہو رہا ہے آپ کو تو اس وقت جو بھی آپ کے پاس اسباب ہیں، جو ذرائع ان کا استعمال کریں. فون کر کے کسی کو بلائیں، یہ ساری چیزیں آپ اختیار کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جو اسباب، جو لوگ وہاں موجود ہوں، آپ کے سامنے کسی کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہو تو بھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ وہاں اس میں بیچ میں پڑھ کر کے بچاؤ کریں اور روکیں لوگوں کو. اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم. اور اس کی تشریح کی ہے کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس مظلوم کے اوپر ظلم نہ ہونے دو. دونوں کی مدد کرنی ہے. ظالم جو ہے، جو ظلم کر رہا ہے، اس سے کہو کہ آپ ایسا نہ کریں، یہ اس کی مدد ہے. مظلوم کی مدد یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر ظلم نہ ہونے دیں، اس کا بچاؤ کریں. تو دوسروں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ روکیں. اسی طرح سے ہر معاشرے، ہر علاقے میں مسلمانوں کا یا انصاف پسند لوگوں کا ایسا گروپ ہونا چاہیے، اس میں جو سیاسی رہنما ہے وہ
بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو رکھیں جو افواہوں کے پھیلانے کے بجائے لوگوں کو صحیح معلومات فراہم کریں. کچھ ایسے حالات پیش آ جائیں تو صحیح خبر کی تہ تک پہنچے، حالات کی تہ تک پہنچے اور معلومات کرنے کے بعد اس کا علاج کریں، اس میں رہنمائی کریں، اس میں کارروائی کریں اور ایکشن لیں، اور اس طرح کے حالات نہ پیش آئیں اس کے لیے زور دیں. یہ ساری کارروائی وہ لوگ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے لوگوں کو بتلائیں کہ کسی کا ناحق قتل کرنا کتنا سنگین جرم ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ناحق کوئی کسی قتل کرتا ہے، ایک نفس کو ناحق قتل کر دینا ایسا ہی ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دینا، اور کسی ایک جان کو بچا لینا ایسا ہے جیسے آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو اس طرح کی باتوں کے ذریعے سے لوگوں کی ذہن سازی بھی کریں کہ ناحق کسی کی جان لینا یہ کتنا سنگین جرم، پوری انسانیت کا پوری دنیا قتل کر دینا ہے. کسی ایک کو ناحق گرا کسی گناہ کے بلا کسی وجہ قتل کر دینا، جسے آج لوگ معمولی سمجھتے ہیں، آسان سمجھتے ہیں، اس کی سنگینی بھی لوگوں کو بتلائیں. یہ چند احتیاطی تدابیر تھی مشورے سے. اللہ رب دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے اور اسلامی کردار کو ادا کرنے والا بنائے، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والا بنائے. جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو حالت ایمان پر ہو. رب العالمین دنیا بھر کے ہر فتنے رضا سے ہمیں محفوظ فرمائے. رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے نجات عطا فرمائے. جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو ساتھ نصیب فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ